بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ، اس کی آخری فصل میں گفتگو ہو رہی ہے پیش نماز میں بلوغ و عقل کی شرط پر تبصرہ کیا جائے گا۔ نماز جماعت کے احکام کی فصل ہے۔ امام جماعت کی شرائط کا بیان ہوگا۔ بلوغ کی شرط اور متعلقہ فروعات، عقل کی شرط اور مجنون کی اقسام اور ان کے احکام بھی بیان ہوں گے، اور متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ يَؤُمَّ مِثْلَهُ أَوْ فِي نَافِلَةٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الدُّرُوسِ وَهُوَ يُتِمُّ مَعَ كَوْنِ صَلَاتِهِ شَرْعِيَّةً لَا تَمْرِینِيَّةً۔ پیش نماز کی شرائط میں پہلی بلوغ کی شرط۔ فرماتے ہیں شرط ہے کہ پیش نماز اور امام جماعت بالغ ہو، یعنی کم سن نہ ہو، اس کی وہ عمر پوری ہو چکی ہو جس میں اس پر شرعی احکام واجب ہو جاتے ہیں، ذمہ داری اس پر شرعی احکام کی آ جاتی ہے۔ الا ان یؤم مثلہ، مگر یہ کہ وہ اپنے جیسے کم سن بچوں کو اور نابالغ بچوں کو کیا ہے جماعت کرائے، تو پھر کم سن کی بھی جماعت کرانا جائز ہوگا۔ او فی نافلۃ عند المصنف فی الدروس، یا پھر نافلہ نماز کی وہ جماعت کرائے، یعنی نابالغ بچہ ان نافلہ نمازوں میں پیش نماز بنے جن میں جماعت جائز ہوتی ہے، اور وہ بھی مصنف کا نظریہ ہے۔ شہید اول نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے الدروس الشرعیہ میں، جو ان کی فقہی کتاب ہے۔ وَهُوَ يُتِمُّ مَعَ كَوْنِ صَلَاتِهِ شَرْعِيَّةً لَا تَمْرِینِيَّةً۔ شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول کا یہ نظریہ تب صحیح اور کامل ہو سکتا ہے جب بچے کی نماز کو ہم شرعی قرار دیں، یعنی اس کی عبادات امر شارع سے ہوں اور شارع ان کی نمازوں کو عبادت کا درجہ دیتا ہو۔ لا تمرینیتاً، ان کو ہم تمرینی قرار نہ دیں اور اس کی نمازوں کو فقط ایک پریکٹس یا کیا کہتے ہیں اس کو مشق کے لیے قرار نہ دیں۔ تو یہ جو پہلی شرط ہے پیش نماز میں بلوغ کی، تو اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اگر نابالغ واجب نمازوں میں بالغین کو جماعت کرائے تو پھر وہ جماعت ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ بالغ ہونا چاہیے امام جماعت کو۔ مگر دو صورتیں یہاں پر خارج ہو رہی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب مقتدی اور پیچھے نماز پڑھنے والے بھی غیر بالغ ہوں، تو اس صورت میں امام جماعت کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ بھی ان کو امامت کرا سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز مستحبی جس میں جماعت جائز ہوتی ہے، اس میں نابالغ بالغین کو امامت کرائے تو شہید اول اسے دروس شرعیہ میں جائز قرار دیتے ہیں۔ شہید ثانی اس پر تعلیقہ اور حاشیہ ذکر کرتے ہیں کہ مصنف کا نظریہ اس صورت میں قبول ہوگا جب ہم نابالغ کی عبادات کو شرعی قرار دیں، نہ کہ اسے تمرینی اور مشق کے لیے قرار دیں۔ فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ عبادات نابالغ کی شرعی ہوتی ہیں یا تمرینی ہوتی ہیں۔ شرعی کا معنی یہ ہے کہ یعنی امر شارع کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس کو شارع نے استحبابی امر کیا ہے کہ ان نمازوں کو انجام دے۔ تو جب بچہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے، اس پر اس کو ثواب بھی ہوتا ہے، اور وہ امر شارع کی بدولت ہوتی ہے، عبادت کہلاتی ہے۔
اور اگر بچے کی جو عبادات ہیں وہ شرعی نہ ہوں بلکہ فقط تمرینی ہوں، یعنی اس کو اس وجہ سے ان کا حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ اس کو عادت ہو جائے، بالغ ہو کر وہ کیا ہے عبادات سے فراری نہ ہو، اور اس کی جو ہے راگ و خون میں عبادت بس چکی ہو اور وہ کیا ہے ان کا شوق رکھتا ہو، تو بچے کی جو عبادات ہیں اس نظریے کی بنیاد پر صحیح نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں فاسد کہہ سکتے ہیں، وہ تمرین کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے نظریے کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ شارع نے والدین کو حکم کیا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دیں، اور کسی کو امر کرنا کہ آپ کسی چیز کا دوسرے کو امر کریں تو وہ خود اس چیز کا حکم ہوتا ہے، تو گویا کہ بچے کو بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے شارع کی طرف سے، اگرچہ اس کو امر بالواسطہ کہیں گے۔ تو جب بچہ اور نابالغ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز امر شارع کی بدولت ہوتی ہے اور شرعاً صحیح شمار ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو شرعی احکام ہیں اور تکالیف ہیں ان کی شرط بلوغ ہے، یہ شرائط عامہ میں سے ہے، عقل و بلوغ و قدرت، یہ تو شرائط عامہ میں سے ہے، اس کے بغیر تو کوئی تکلیف انسان پر نہیں آ سکتی، شرعی تکلیف اور ذمہ داری جس کو کہتے ہیں۔ تو جب بچہ نابالغ ہے تو اس کو تکلیف ہی نہیں ہے، ذمہ داری بھی نہیں ہے، اس کی طرف خطابات شرعی متوجہ ہی نہیں ہیں، تو بچے کی عبادات جو ہیں وہ شارع کے امر کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ وہ تمرینی ہیں اور اس کو مشق کروائی جاتی ہے جس کو پریکٹس بھی کہتے ہیں۔ تو اب شہید ثانی کا جو یہ حاشیہ تھا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر غیر بالغ کی عبادات کو ہم امر شارع کی بدولت سمجھیں اور وہ کیا ہے اس کی عبادات صحیح ہوں، تو پھر اگر وہ بالغین کو مستحبی نماز میں جماعت کرائے تو پھر وہ جماعت ٹھیک ہوگی، کیوں؟ چونکہ اس کی عبادت کو صحیح شمار کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ اگر نابالغ پیش نماز کی نماز صحیح ہی نہ ہو، شرعی نہ ہو، تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم قائل ہوں کہ بچے کی نماز تمرینی ہے اور وہ صحیح نہیں ہے تو پھر پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو یہ تو شہید ثانی نے تعلیق کا ذکر کیا ہے جناب شہید اول کی عبارت پہ۔ یہاں تک امام جماعت کے بالغ ہونے کا تعلق ہے تو تمام علماء شیعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر ممیز بچہ، بے شعور بچہ جو بالکل نماز اور عبادات کے شعور بھی نہیں رکھتا، تو اس کی امامت کرانا صحیح نہیں ہوتا، اس پر اتفاق ہے۔ یہاں تک ممیز بچے کا تعلق ہے جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، عبادت کا شعور رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ بھی بالغین کو جماعت نہیں کرا سکتا۔ اسحاق بن عمار ساباتی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان علی علیہ السلام کان یقول لا بأس ان یؤذن الغلام قبل ان یحتلم ولا یؤم حتی یحتلم۔ امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ باشعور بچے کا اذان دینا بالغ ہونے سے پہلے اور احتلام ہونے سے پہلے جائز ہے، لیکن امامت نہیں کروا سکتا جب تک اسے احتلام نہ ہو جائے اور وہ بالغ نہ ہو جائے۔ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَفَسَدَتْ صَلَاتُ مَنْ خَلْفَهُ، لیکن اگر وہ جماعت کرائے تو اس کی نماز تو ٹھیک ہوگی، ظاہر ہے وہ بھی ایک عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہوگی۔ حدیث وسائل الشیعہ باب 14 ابواب نماز جماعت میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ جلیل القدر فقیہ شخصیت ہیں، اپنی کتاب المبسوط میں اور الخلاف میں، اور سید مرتضی علم الہدیٰ اپنی کتاب مصباح میں، اور جوفی بھی جو ہے نا جی جماعت باشعور بچے کی امامت کرانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ طلحہ بن زید کی روایت ہے امام
صادق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے روایت کی لا بأس ان یؤذن الغلام الذی لم یحتلم وان یؤم، اس میں یہ ہے کہ جو بچہ نابالغ ہے باشعور ہے تو اس کے اذان دینے میں اور اس کے امامت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ غیاث بن ابراہیم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے لا باس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم ان یؤم القوم وان یؤذن، جو بچہ ابھی بلوغ کو نہیں پہنچا اس کا اذان دینا اور امامت جماعت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موثق سماع امام صادق علیہ السلام سے ہے یجوز صدقۃ الغلام وعتقہ ویؤم الناس اذا کان له 10 سنین، کہ بچہ جب 10 سال کا ہو تو اس کا صدقہ دینا اور اپنے غلام کو آزاد کرنا اور لوگوں کو جماعت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ بھی باب 14 میں روایات موجود ہیں، اور یہ سابقہ روایات کی مقابلہ کرنے کی اور معارضہ کرنے کی اور مقاومت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، چونکہ ان سے شیعہ علماء و فقہاء نے اعراض کیا ہے اور بعض کی سند بھی ضعیف ہے۔ اچھا، اپنے جیسے نابالغ بچوں کو وہ جماعت کرا سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دروس شریعہ شہید اول کی روض الجنان فی شرح ارشاد الاذان شہید ثانی کی، اور دوسری کتابوں میں ہے کہ ادلہ ممنوعیت امامت جماعت وہ انصراف رکھتی ہیں اگر نابالغ اپنے جیسے بچوں کو کیا ہے جماعت کرائے تو ان کو شامل نہیں ہے ممنوعیت جماعت والی روایات، یا پھر اس لیے کہ جواز امامت کی روایات سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جیسوں کو جماعت کرا سکتا ہے۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں، پہلی دلیل ممنوع ہے اور دوسرا جو ہے اس طرح روایات جواز سے مراد لینا یہ جامع تبرعی ہے، اس کا بھی کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اقوی یہ ہے کہ نابالغ بچہ اپنے جیسوں کو بھی جماعت نہیں کرا سکتا، اور نافلہ نماز جس میں جماعت جائز ہوتی ہے اس میں شہید اول نے دروس میں بھی اور ذکر شیعہ میں بھی فرمایا ہے کہ وہ بالغین کو بھی امامت کرا سکتا ہے۔ تو شہید ثانی نے بھی اپنی جگہ ایک تعلیق کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر ہم بھی عرض کریں گے کہ منع کی جو دلیل ہے وہ مطلق ہے اور وسیع ہے مفہوم اس کا، وہ فریضہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے کہ نابالغ جب جماعت کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر کسی کو بھی جماعت میں امام نہیں بن سکتا، وہ نہ نافلہ میں نہ فریضہ میں۔ اور یہ جو تعلیقہ تھا شہید ثانی کا، اس پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں عقل والی شرط کی طرف، وَعَقْلُهُ حَالَةَ الْإِمَامَةِ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْجُنُونُ فِي غَيْرِهَا كَذَبِ الْإِدْوَارِ عَلَى كَرَاهَةٍ، امام جماعت پیش نماز کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، ہاں جی، امامت کی حالت میں، حالت الامامت، امامت کی حالت میں پیش نمازی جب کرا رہا ہو تو عقل و شعور میں ہو۔ وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْجُنُونُ فِي غَيْرِهَا، اگرچہ اسے دوسرے حالات میں جنون اور دیوانگی عارض ہو جاتی ہو، طاری ہو جاتی ہو، كَذَوِ الْإِدْوَارِ، جیسے کبھی کبھی اس کو کیا ہو جاتا ہے، دورہ پڑتا ہے جنون کا، لیکن جب جماعت کرا رہا ہے تو اس وقت عقل کی حالت میں، عَلَى كَرَاهَةٍ، ادواری مجنون کا کیا کرانا، جماعت کرانا جس وقت وہ عقل کی حالت میں ہو، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو جنون ہوتا ہے، جو پاگل پن ہوتا ہے اور جو دیوانگی ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، کئی جگہ پر فقہ میں یہ کام آنے والی چیز ہے، یا جنون دائمی ہوتا ہے یا جنون ادواری ہوتا ہے۔ جنون دائمی جس کو اطباقی بھی کہتے ہیں، توئے کے ساتھ، تو یہ وہ جنون ہے جو ہمیشہ انسان پر طاری رہتا ہے اور کبھی بھی وہ کیا ہے اس سے صحیح نہیں ہوتا، اور جنون ادواری جو ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوتا بلکہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو اس کو ادواری کہتے ہیں۔ تو اگر وہ کیا ہو کسی وقت جب وہ جنون کی حالت میں نہیں ہوتا،
تو اس کو اگر وہ کیا ہے پیش نماز بنے تو وہ جائز ہوتا ہے، لیکن کراہت اس کو قرار دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جماعت کے درمیان ہی اس کو دورہ پڑ جائے، تو پھر یہ اس خطرے کی وجہ سے اس کو کراہت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ پیش نماز میں عقل اور شعور کی جو شرط ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ صحیح ہے زرارہ امام باقر علیہ السلام سے قال امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا لا یصلین احدکم خلف المجنون وولد الزنا، آپ میں سے کوئی بھی مجنون اور پاگل کے پیچھے اور حرامزادے کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ باب 14 میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح ابو بصیر لئی سے مرادی کوفی جلیل القدر شخصیت ہیں، اصحاب اجماع میں سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی خمسۃ لا یؤمون الناس علی کل حال، 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی حالت میں بھی دوسرے لوگوں کو امامت جماعت نہ کرائیں، ان میں مجنون اور حرامزادے کو شمار کیا ہے۔ تو مشہور سے منقول ہے کہ اگر وہ کیا ہو ادواری ہو تو جس وقت وہ کیا ہے عاقل ہو تو وہ جماعت کروا سکتا ہے، چونکہ اس وقت اس کو پاگل نہیں کہتے۔ اور تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی کی اور نہایت الاحکام بھی علامہ ہلی کی، اس میں ممنوع قرار دیا گیا، ادواری بھی جب عقل کی حالت میں ہو تب بھی وہ نہیں کرا سکتا۔ تو اس کے لیے انہوں نے استدلال کیا کہ ممکن ہے کہ نماز کی حالت میں اس پر جنون اور مرگی کا دورہ پڑ جائے اور دوسروں کی نماز وہ خراب کرے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل اس طرح محکم نہیں ہے، چونکہ اس طرح اگر جو ہے نا باقی شرائط اس میں پیش نمازی کی پائی جائیں تو جس وقت اس پر دورہ نہیں پڑا ہوا جنون اور دیوانگی کا، تو پھر اس کو یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندہ بالکل کیا ہے شرائط سے ہی ختم ہو جاتا ہے، چونکہ یہ امکان تو عاقل کے بارے میں بھی جاری ہوتا ہے، انسان عاقل بالغ بالکل صحیح ہو لیکن جماعت کے درمیان اچانک اس پر کوئی اس قسم کا اٹیک ہو جائے اور وہ کیا ہے مثلا نماز پڑھانے کی صلاحیت سے خارج ہو جائے۔ ہاں اس کی جماعت کرانا یعنی مجنون ادواری کا عقل کی صورت میں جماعت کرانا یہ مکروہ ہوتا ہے، چونکہ لوگ اس سے تھوڑا جو ہے نا جی کیا ہے ناپسند کرتے ہیں، چونکہ اس میں مکمل طور پر وہ کمال تو نہیں ہوتا عقل کا، بعض اوقات اس پر دورہ پڑتا ہے، تو اس حوالے سے اس کو مکروہ کیا قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکمل طور پر ہی کیا ہے یعنی ممنوع الامامت ہو جائے، پیش نمازی کے قابل ہی نہ ہو۔